اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا سیریز کی آج 32ویں قسط روز عاشوراء کے واقعات ہم نے شروع کیے تھے بیان کرنے، اور کل کی گفتگو میں، کل کے لیکچر میں امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا قبل اس کے کہ جنگ شروع ہو، وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس خطبے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ آج ہم بیان کر رہے ہیں. جب امام کی بات تمام ہوئی تو شمر لعین نے کہا کہ اگر حقیقت یہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے تو میں ہرگز راسخ عقیدے کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی. کہتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر تو میری ساری عبادتیں ضائع ہیں. تو حبیب ابن مظاہر نے اس کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو تردد و شک کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ بات سچ کہی ہے کہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ امام کیا فرماتے ہیں، کیونکہ خدا نے تیرے دل پر غفلت کی مہر لگا دی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس میں جواب میں فرمایا کہ کیا اس میں شک ہے کہ میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک میرے سوا بنت رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اس وقت یعنی جب امام موجود ہیں. وائے تم پر، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے کہ تم مجھ سے اس کا خون بہا مانگ رہے ہو؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، سب خاموش تھے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے جن لوگوں نے خط لکھے تھے ان کا نام لے کر ان کو پکارا. کہا اے شبس ابن ربعی، اے حجار ابن ابہر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ میوے پک چکے ہیں، زمین سربسبز ہے اور سرسبز ہے، اگر آپ آئیں تو مسلح لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے؟ تو قیس ابن اشعر نے اس میں جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یزید کے سامنے تسلیم ہو جائیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے. تو امام علیہ السلام نے یہاں پر کہا خدا کی قسم میں ذلیل و پست لوگوں کی طرح تمہاری بیعت نہیں کروں گا اور غلاموں کے مانند مقابلے سے فرار نہیں کروں گا. اس کے بعد امام نے کہا اے بندگان خدا، میں اپنے اور تمہارے خدا سے پناہ چاہتا ہوں، لیکن ان سرکشوں سے بیزار ہوں جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کی ایذا رسانی سے بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے رہوار کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد امام یہاں پر ایک بات یہاں پر تمام ہو گئی. اسی اثناء میں ایک لعین ہے عمر ابن سعد کے لشکر کا جس کا نام ابن ابی جویریہ ہے. یہ امام کے خیموں کے پاس آیا اور آگ جو خندق جو خیام کے پچھلی طرف جو خندق امام نے کھدوائی تھی اور اس میں آگ تھی، اس آگ کو دیکھ کر اس نے وہاں پر امام کی توہین کی. اس نے کہا کہ اے حسین اور اے اصحاب حسین، دنیا ہی میں اس آگ کا مزہ چکھنا مبارک ہو جو تم نے خود بھڑکائی ہے. امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابن ابی جویریہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس کو بددعا کی. امام نے کہا اللہ اسے دنیا ہی میں آگ کا مزہ چکھا دے. کہتے ہیں ابھی امام حسین کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھوڑے نے ایک جست ماری اور اس کے بعد اسے آگ میں گرا دیا. تو اس کے بعد ایک یہ تھا. اس کے بعد ایک اور شخص تھا عمر ابن سعد کے لشکر کا، جس کا نام تمیم بن حسین فزاری تھا. یہ آیا اور اس نے چلا کر کہا کہ اے حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین، کیا تم نے فرات کو نہیں دیکھا کیسے سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی بہہ رہی ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم تم مرتے دم تک اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکو گے. امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا یہ کون تھا؟ بتایا گیا کہ یہ تمیم بن حسین ہے. امام علیہ السلام نے کہا یہ اور اس کا باپ جہنمی ہے، اے اللہ اسے شدید تشنگی کی حالت میں موت دے. لکھا گیا ہے کہ اس کو پھر پیاس کی بیماری تھی، اور بعض تو کہتے ہیں اسی کربلا کے میدان میں ہی بہت سخت پیاس کی وجہ سے
گھوڑے سے گرا تھا اور اپنے ساتھیوں کے گھوڑوں کے تلے آ کے کچل کر مر گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے عبداللہ ابن حوزہ۔ یہ عبداللہ ابن حوزی جو ہے اس نے آ کر امام کی طرف آ کر چلا کر اس نے کہا کیا تم میں حسین علیہ السلام ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا امام حسین یہاں پر ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس لعین نے امام کی سامنے کہتا اے حسین علیہ السلام میں تمہیں آگ کی بشارت دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا تو جھوٹا ہے، خدا کی بارگاہ میں مغفور، شفیع اور مطاع ہو کر جاؤں گا میں۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابن حوزی ہوں۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دے۔ اسے غصہ آ گیا تو وہ جانے لگا تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ بدک کے بھاگنے لگا تو یہ گھوڑے سے گر گیا، لیکن اس کا پیر جو ہے وہ رکاب میں پھنسا رہا، تو یہ اب گھسٹتا گیا تو اس کا جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کچھ حصہ کہیں رہ گیا، تو یہاں تک کہ ایک پتھر سے ٹکرا کر اس کا بدن بھی جو ہے وہ خیام کے پچھلی طرف کی جو آگ تھی اس کی خندق میں گر گیا، اور اس نے بھی اس آگ کا مزہ دنیا میں ہی چکھ لیا۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا اور امام حسین علیہ السلام نے دعا کی، کہا اے اللہ ہم تیرے مقرب بندوں میں سے ہیں، تیرے رسول کے اہل بیت اور ان کی ذریت ہیں، ظالموں سے ہمارا حق لے لے، بے شک تو سننے والا اور سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے نزدیک ہے۔ یہاں پر ایک شخص ہے مسروق، جس کا نام مسروق بن وائل حضرمی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں ابن سعد کے لشکر میں آگے تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کا سر حاصل کر کے اسے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور انعام پاؤں۔ کہتا ہے لیکن جب میں نے دیکھا اس کو، یہ جس کا ذکر کیا ابن حوزہ کو، کہ جب ان کو امام حسین کی بد دعا لگ گئی تو کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا کے نزدیک اس خاندان کی عظمت ہے۔ کہتا ہے لہٰذا میں عمر سعد کے لشکر کو چھوڑ کر واپس لوٹ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ اس خاندان کی جو چیزیں مشاہدہ کی ہیں ان کی وجہ سے میں ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ ایک یہ مرحلہ ہے کہ جس میں یہ مسروق بن وائل جو ہے وہ لشکر یزید سے نکل کے واپس چلا گیا، یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن اس کو اگلا مرحلہ بھی طے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسے اگر یہ اس طرح کا کام کرتا جو حر نے کی ہے کہ یزید کا لشکر ترک کیا ہے اور حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا ہے، تو فقط لشکر یزید کو ترک کرنا ہی کافی نہیں ہے، بے طرف ہو جانا کافی نہیں ہے، حق کا طرفدار بننا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لبرل بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا یعنی ہم نہ یزیدی ہیں نہ حسینی ہیں، نہیں، اگر حسینی نہیں ہے تو پھر یزید کی حمایتی ہی بن جائیں گے، کیونکہ امام حسین کا ساتھ نہ دینا اس دور میں، جیسے یہ مسروق بن وائل جو ہے یہ چلا گیا، اس کا چلا جانا ایک چیز سے خود کو بچا لیا کہ اس نے امام حسین کے ساتھ جنگ نہیں کی، لیکن یہ امام حسین کے ساتھ شامل ہو کر جو سعادت حاصل کرنی تھی اس سعادت سے محروم رہ گیا۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے کے بعد جو روایات میں اگلا جو آتا ہے مرحلہ، اس میں جناب زہیر ابن قین کا خطبہ ہے، جو انہوں نے اس کو لشکر یزید کو، ان کے دشمنان اہل بیت کو انہوں نے دی۔ لکھا ہے کہ جناب زہیر ابن قین دشمن کے لشکر کے پاس گئے، گھوڑے پر سوار تھے، جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، دشمن کے لشکر کو مخاطب کر کے انہوں نے خطبہ دیا تھا۔ تو جناب زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ اے کوفیو، خدا کے عذاب سے ڈرو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے، اور جب تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوتی اس وقت تک بھائی بھائی ہیں اور ہم سب کا ایک ہی دین ہے۔ ہاں، جب جنگ کی نوبت آئے گی تو تم ایک امت اور ہم دوسری امت ہو جائیں گے۔ خدا نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں معرض امتحان قرار دیا تاکہ آزمانے میں تمہیں اس خاندان کی مدد کرنے اور یزید تاکہ آزمائے، یعنی اللہ نے یہ ایک امتحان ہے کہ جس کے ذریعے ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ تو جناب زہیر بن قین نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں اس خاندان کی مدد کرنے اور یزید و عبیداللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ تم نے ان کی حکومت میں بدکرداری اور قاریوں کو قتل کرنے اور دار پر چڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔
اس کا واضح ثبوت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کا قتل ہے۔ حجر ابن عدی مولا علی کے اصحاب میں سے، رسول خدا کے اصحاب میں سے تھے کہ جن کو امیر شام نے، معاویہ ابن ابو سفیان نے قتل کروا دیا تھا، کہ جن کے قتل پر اس زمانے میں اصحاب رسول نے حجر کے قاتل پر لعن طعن بھی کی تھی۔ تو یہیں انہوں نے جناب زہیر نے یاد کروایا کہ یہ وہی خاندان ہے کہ جو رسول خدا کے اصحاب کا قاتل ہے، جو قاریان قرآن کو قتل کرتا ہے اور ان کو دار پر چڑھاتا ہے۔ تو جب یہاں تک انہوں نے بات کی تو عمر بن سعد نے زہیر کو برا بھلا کہا اور عبید اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ ہم یہاں سے حسین اور ان کے اصحاب کو قتل کیے بغیر نہیں جائیں گے یا انہیں عبید اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ زہیر نے کہا، خدا کے بندو، ابن زیاد کی بنسبت فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا محبت و نصرت کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر تم ان کی نصرت نہیں کر سکتے تو ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، انہیں چھوڑ دو۔ جو یزید چاہے گا ان کے حق میں کرے گا۔ قسم اپنی جان کی، یزید تم سے حسین کے قتل کے بغیر بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی اثناء میں شمر نے جناب زہیر ابن قین کی طرف تیر چلایا اور کہا، خاموش، خدا تمہاری زبان بند کرے، تم نے ہمیں بہت رنج پہنچایا۔ زہیر نے شمر کے جواب میں کہا، اے بدو کے بچے، میں نے تجھ سے کہا تو صرف ایک حیوان ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں کتاب خدا کی 2 آیتیں بھی یاد ہوں گی۔ تجھے روز قیامت رسوائی اور خدا کے دردناک عذاب کی بشارت ہو۔ شمر نے کہا کہ گھنٹے بھر بعد خدا تمہیں اور تمہارے امام کو قتل کرے گا۔ زہیر نے کہا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونا، شہادت پانا میری نظروں میں تمہارے ساتھ حیات ابدی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جناب زہیر نے دوسرے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، اے خدا کے بندو، تم اس بدخصلت آدمی کے فریب میں نہ ہو۔ خدا کی قسم، اس گروہ کو رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو ان کے بیٹوں اور اہل بیت کا خون بہائے گا اور ان کے انصار کو قتل کرے گا۔ جب اس طرح جناب زہیر نے اپنے خطبے کو بیان کر دیا تو امام حسین کے اصحاب میں سے کسی نے آواز بلند کر کی اور کہا کہ اے زہیر، واپس آ جائیے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی جان کی قسم کہ تم مومن آل فرعون کی طرح تم نے نصیحت کی ہے۔ تم نے اس نصیحت سے جو کہ ان گمراہوں کو کی ہے، اپنا فریضہ بھی انجام دیا ہے اور انہیں صرف صراط مستقیم کی دعوت بھی دی ہے تاکہ اس کا کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ یعنی مولا حسین نے جناب بریر کو مومن آل فرعون کی طرف نسبت دے کر کہا جس طرح اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی، کیونکہ جناب زہیر بن قین بھی کوفہ سے تھے اور یہ سامنے لشکر میں ایک بڑی تعداد کوفہ سے ہے۔ تو مومن آل فرعون وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کی مدد کی ہے، تھا فرعون کے دربار میں ہی، تھا قبطیوں میں سے ہی، لیکن جناب موسیٰ کی مدد بھی کی اور مومن آل فرعون کہلاتا تھا، فرعون کی مخالفت میں ہی رہا ہے۔ بس یہاں پر چند ان گزارشات کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے روز عاشوراء اس لشکر یزید کو وقتاً فوقتاً نصیحت کی ہے۔ جنگ بھی ساتھ جاری رہی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے، لیکن نصیحت کا جو پہلو تھا تو خطبات دیے ہیں، آواز بلند کی ہے، ان تک باتوں کو پہنچایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کو فرزند رسول کے قتل سے رنگین نہ کریں، حجت تمام کی ہے۔ ابھی جیسا کہ جناب زہیر نے بات کی، اس کے بعد جناب بریر کا خطبہ بھی موجود ہے، اس کے بعد پھر امام حسین کے مختلف مواقع پر خطبے موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے کی سیریز کی اگلی قسطوں میں ہم ان کو بیان کریں گے۔ روز عاشوراء میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ تفصیل سے روز عاشوراء کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ یہ واقعات جو روز عاشور پیش آئے ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آپ کے سامنے آئے۔ تو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلی قسط میں مزید اس سے آگے بات کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔